جی ناظرین السلام علیکم۔ اور حکومت نے کچھ ایسا جال بچھایا کہ عمران خان اس کے اندر بری طرح پھنس گئے۔ یہ عجیب طرح کی سیاست ہو رہی ہے اور عام آدمی کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہی یہ ہو کیا رہا ہے۔ ابھی خود آپ دیکھیے چند دن پہلے کیا بات ہو رہی تھی کہ عمران خان نے ایک ماسٹر سٹروک کھیل دیا ہے، ترپ کا پتہ چل دیا ہے۔ اب اسمبلیاں کے پی کے اور پنجاب کی دھڑام سے گریں گی اور وفاقی حکومت کا تختہ الٹا دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ فوری طور پر پنجاب میں اور کے پی کے میں رابطوں کی کوشش کی گئی حکومت کی طرف سے کہ کسی طرح اسمبلیاں ٹوٹنے سے بچائی جائے۔ اور پنجاب میں عطا تارڑ نے بہت ساری باتیں کی۔ انہوں نے کہا کہ جناب ہم گورنر راج بھی لگا سکتے ہیں، گورنر پنجاب جو ہیں وہ اعتماد کا ووٹ بھی حاصل کرنے کو کہہ سکتے ہیں، اس کے علاوہ تحریک عدم اعتماد بھی پیش کی جا سکتی۔ اس طرح کی بہت ساری باتیں ہم نے سنی اور یوں لگا کہ جیسے حکومت لرزہ برندام ہے کہ کسی طرح پنجاب کی حکومت کو گرنے سے بچایا جائے، ورنہ بہت بڑی تباہی ہوگی۔ وفاق میں جو ان کی 25 کلومیٹر کی حکومت ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ لیکن آج کے دن کے جو واقعات ہیں وہ بالکل اس کے الٹ ہیں۔ آج شہباز شریف اور دیگر اتحادی جماعتوں کا اجلاس ہوا، اس کے اندر فیصلہ بڑا عجیب ہوا۔ فیصلہ یہ کیا گیا کہ نہ تو کوئی گورنر راج لگے گا، نہ گورنر پنجاب سے درخواست کی جائے گی کہ وہ وزیر اعلیٰ کو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہیں، نہ ہی تحریک عدم اعتماد جمع کرائی جائے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ عمران خان کو کھلے عام دعوت دے رہے ہیں کہ خان صاحب اب آپ کی مرضی کے اوپر ہے، آپ جب چاہیں بسم اللہ کیجئے اور اسمبلیاں توڑ دیجئے۔ اب دوسری جانب عمران خان کی جانب سے بڑے عجیب و غریب بیانات آ رہے ہیں، ایسے بیانات جن کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ خان صاحب جن کے منہ پر گالی ہوتی تھی ہر وقت، اور خاص طور پہ پی ڈی ایم کی جماعتوں کے تمام لوگوں کے لیے، وہ اچانک مذاکرات کی دعوت کیسے دے دیں گے؟ یہ تو سوچا ہی نہیں تھا کسی نے کہ خان صاحب مذاکرات کی دعوت دے دیں گے۔ تو آج خان صاحب نے مذاکرات کی دعوت دے دی اور انہوں نے کہا کہ جلدی انتخابات کروا دیں تو پھر ہم مذاکرات کرنے کو تیار ہیں۔ بلکہ ان کے لہجے میں کچھ لجاجت بھی تھی، کچھ منت بھی تھی، کچھ سماجت بھی تھی، اور انہوں نے کہا خدا کے لیے پلیز بات کو سمجھیں، حالات کی نزاکت کو، اور جلدی الیکشن کروا دیں تاکہ پھر ہم مذاکرات کریں، ڈیٹ اناؤنس کریں۔ مریم اورنگزیب نے اس کے اوپر جلتی کے اوپر خوب پیٹرول چھڑکا، اور وہ جو ٹکر چل رہے تھے کہ جلدی انتخابات کروا دیں، خان صاحب نے مطالبہ کیا اور اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ حکومت جلد از جلد الیکشن کی تاریخ دے، تو مریم اورنگزیب نے اس کے اوپر اکتوبر 2023 لکھ دیا، جس سے کافی لوگوں دو لفظوں کا جواب دیا اور خان صاحب کا سارا بیانیہ جو ہے وہ دھڑام سے نیچے آ گرا۔ ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ سب کو پتہ ہے عمران خان اسمبلیاں نہیں توڑیں گے۔ پہلے انہیں خدشہ پیدا ہوا کہ یہ اسمبلیاں توڑ دیں گے، لیکن جیسے ہی انہیں یقین ہوا کہ یہ عمران خان اسمبلیاں نہیں توڑ سکتے تو پھر اس وقت انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا، عمران خان کو ٹیز کرنا شروع کر دیا کہ بھئی یہ پھر آپ توڑیں نہ اسمبلیاں، آپ چلیں نہ اپنا ماسٹر سٹروک اور پھر چلیں ترپ کا پتہ۔ اب خان صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کریں۔ اسمبلیاں نہ توڑنے میں بہت ساری باتیں مانے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پرویز الہی نہیں مان رہے، وہ پبلکلی بیان دے رہے ہیں کہ بھائی ہم خان صاحب کے اشارے پر 10 سیکنڈ کے اندر اسمبلیاں توڑ دیں گے، لیکن یہ پبلک کا بیانیہ ہے، تو اس پبلک کے بیانیے کو پبلک کے سامنے تو ایسی ہی باتیں ہوتی ہیں۔ حقیقت میں ان کا دل بھی نہیں چاہ رہا وزارت اعلیٰ کو چھوڑنے کو۔ دوسری بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے بہت سارے ارکان ہیں جن کی پہلی دفعہ لاٹری لگی ہے اور شاید یہ آخری دفعہ لاٹری لگی ہے، کوئی انہوں نے اپنے حلقوں میں کام شام تو کیا نہیں ہے، تو انہیں پتہ ہے اگلی دفعہ انہوں نے منتخب ہونا ہی نہیں ہے، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس باری کو خوب انجوائے کیا جائے، خوب عللے تللے اٹھائے جائیں
اور سرکاری خرچ پہ میڈیکل اور یہ دیگر اخراجات، گاڑیاں، رہائش گاہیں، اور وہ سبز نمبر پلیٹ جو ہے وہ خوب جتنی دیر انجوائے کر سکتے ہیں وہ انجوائے کریں. ان کی طرف سے بہت ریزنٹمنٹ ہے. دوسرا، پرویز الہی اگر مذاکرات وہ کر رہے ہیں کسی اور کے ساتھ، تو کیا آپ کے خیال میں وہ حکومت وقت کے ساتھ کہیں درون خانہ پردوں کے پیچھے ملاقات نہیں کر رہے ہوں گے؟ کہیں مذاکرات کی کوئی بات نہیں چل رہی ہوگی؟ تو خان صاحب کے ہاتھ سے یہ اسمبلی توڑنے کا آپشن جاتا جا رہا ہے. دوسری جانب بیرسٹر سیف جو کہ کے پی کے حکومت کے ترجمان ہیں، انہوں نے تو منہ کھول کے صاف صاف کہہ دیا کہ بھائی اگر پنجاب حکومت توڑیں گے خان صاحب، پنجاب اسمبلی توڑیں گے، تو پھر ہم وفاق کے پی کے اسمبلی بھی توڑ دیں گے. وہ بھی سیانے آدمی ہیں، انہیں پتہ ہے کہ کے پی کے اسمبلی بچانا بہت ضروری ہے، اور انہیں یہ بھی سمجھ آ گئی ہے کہ خان صاحب نے پنجاب اسمبلی نہیں توڑنی، یہ ان کی بساط نہیں ہے، ان کی اوقات نہیں ہے. لیکن اگر یہ توڑ دیتے، اگر اور کے پی کے اور پنجاب اسمبلی حکومت ختم ہو جاتی، تو یہ حکومت والے چاہے کتنا بھی کہیں کہ ہم نے 90 دن میں الیکشن کرا لینا تھا، ہم نے سب کچھ سنبھال لینا تھا، کوئی فرق نہیں پڑتا. بہرحال فرق تو پڑتا تھا. پاکستان کے 2 میجر صوبوں میں اگر حکومت ہی کسی کی نہ ہو اور وہاں پہ الیکشن ہو رہے ہوں تو یہ تو بالکل فرق پڑے گا. تو لہٰذا اس قسم کے معاملات جو ہیں حکومت کی پہنچ سے باہر تھے. تو پھر یہ اچانک ہوا کیا کہ حکومت اتنی دلیر ہو گئی، تگڑی ہو گئی، بہادر ہو گئی. کوئی نہیں گورنر راج لگا رہے، کوئی نہیں کسی کو کہہ رہے جی کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں. وہ اب خان صاحب کو کہہ رہے ہیں خان صاحب بسم اللہ کریں، اسمبلی تو توڑے نا. کافی دن ہو گئے آپ نے وعدہ کیا تھا تو اسمبلی ٹوٹی نہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ آپ نے جو ماسٹر سٹروک کھیلا اس ماسٹر سٹروک کو اب اپنے انجام تک پہنچائیں. اور خان صاحب کے اوپر بے چارگی کا عالم ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں کہ خان صاحب نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اسمبلیاں توڑیں گے. لانگ مارچ بری طرح ناکام ہوا. اس کے اندر جو عمران خان نے پذیرائی حاصل کی تھی تحریک عدم اعتماد کے بعد، اس کا بھرم بھی جاتا رہا. لوگ تنگ آئے، کتنے لوگ جانوں سے گئے، جی ٹی روڈ بلاک رہی، ٹریفک کے بے تحاشا مسائل رہے. اور پھر خان صاحب نے مسلسل بول بول کے ٹیلی ویژن پر اپنے آپ کو بہت زیادہ ایکسپوز کر دیا. اور وہ جب بولتے ہیں تو آج جو بات کی ہے کل اس کے الٹ بات کر دیتے ہیں، پرسوں اس کے الٹ بات کر دیتے ہیں. تو خان صاحب کو اصل میں تو لانگ مارچ کیا تھا ایک تعیناتی کے لیے، وہ تعیناتی نواز شریف صاحب نے کر دی اور جنرل عاصم منیر صاحب آ گئے اور فیض حمید صاحب نے استعفیٰ دے دیا. یہ سب کچھ ہونا تھا. اب خان صاحب کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا. تو نئے الیکشن انہیں چاہیے ہی نہیں، نہ ہی ان کا مسئلہ ہے. وہ تو بس ایک تعیناتی کے ذریعے کے حوالے سے فوج کو پریشرائز کرنے آئے تھے. تو وہ جناب پریشرائز تو فوج کوئی بھی نہیں ہوئی اور نواز شریف اپنی بات پر ڈٹے رہے. تو جنرل عاصم منیر چیف ہو گئے. اب خان صاحب کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا کہ میں یہ لانگ مارچ کیوں ختم کر رہا ہوں. وہ جس میں کروڑوں لوگوں نے آنا تھا وہ اچانک کیسے ختم ہو گیا. تو خان صاحب نے یہ نعرہ لگا دیا کہ ہم اسمبلیاں توڑنے والے ہیں. اور چونکہ یہ میڈیا تحریک انصاف والوں کا لگایا ہوا ہے، وہ جس طرح خان صاحب کی ہر بات کے اوپر لبیک کہتے ہیں، اب انہوں نے اس پہ بحث شروع کر دی. کوئی اس میں سے عقل مند آدمی یہ نہیں کہہ رہا کہ خان صاحب ایک جھوٹے آدمی ہیں. وہ ہمیشہ ایک جھوٹ بول کے چلے جاتے ہیں. میڈیا 10-15 دن گزارتا ہے، اس کے اوپر تقریریں، مباحث سے تذکرے، خبریں، ٹکر، بریکنگز چلتی رہتی ہیں. تھوڑے عرصے کے بعد وہ کوئی اور جھوٹ بول دیتے ہیں. کسی نے یہ بات نہیں کی، وہ سارے اس بات کو لے کے بیٹھ کے نہیں اسمبلیاں ٹوٹنے والی ہیں تو پھر کیا ہوگا. نمبر گیم کی کیلکولیشن شروع ہو گئی، اس کے نمبر اتنے ہیں، اس کے نمبر اتنے ہیں. یہ اسمبلیاں کبھی بھی نہیں ٹوٹنی تھی اور خان صاحب کو بھی اس بات کا پتہ تھا. لیکن خان صاحب نے اتنے ڈیفینیٹ طریقے سے، اور خان صاحب ہر کام حتمی کرتے ہیں، ہر پریس کانفرنس جیسے وہ تاریخی پریس کانفرنس کرتے ہیں اور ہر جلسہ نئے انقلاب کی امید ہوتا ہے، اسی طرح کی خان صاحب نے ایک اعلان کر دیا. اور اب خان صاحب بہت برے پھنس گئے. آنے والے دنوں میں آپ تماشا دیکھیں گے کہ حکومت انہیں ٹچکریں کرے گی، ان کو تانے دے گی. خان صاحب وہ آپ اگر جا رہے ہیں لاہور تو ذرا اسمبلیاں ہی توڑ دیں. تو
تو وہ نہیں توڑیں گے، نہ توڑ سکتے ہیں۔ بھئی بات یہ ہے، مال کمانے کی دو بڑی دکانیں کھلی ہوئی ہیں، کے پی کی حکومت اور پنجاب حکومت، تو کسی کو کیا تکلیف ہے ان دکانوں کو بند کرے۔ تو خان صاحب نے جو یہ ڈھکوسلا شروع کیا، جو جال پھینکا وہ ان کے اپنے سر پر آ گرا، اور اب وہ خود ہی اس کا شکار ہو گئے ہیں، اور حکومت اس منظر پہ صرف تالیاں بجا رہی ہے، کہکہے لگا رہی ہے اور خوب ہنس رہی ہے۔ پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔